بسم الله الرحمن الرحيم. عن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن أتى مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله إنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى. قال عتبان فغدا علي وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال فحسبناه على خديرة صنعناها له. قال فساب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو ابن دخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. رواہ البخاری و مسلم. یہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بدر میں شریک صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں جو انصار میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آقا میری نگاہ میں فرق آ گیا، یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں. تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو وادی ہے یہ بہہ نکلتی ہے، یہ جو نالا ہے وہ بہنے لگتا ہے، تو میں ان کی مسجد کی طرف جا کے نماز نہیں پڑھا سکتا. یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز کی جگہ بنا دوں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گا، یعنی میں جلدی آؤں گا. عتبان کہتے ہیں تو صبح ہی کو کچھ دیر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے میرے یہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے آپ کو اجازت دی. پس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی. ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پس آپ نے 2 رکعت پڑھی اور سلام بھیج دیا. عتبان کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا. یہ خزیرہ عرب میں ایک بڑا پسندیدہ کھانا تھا. یہ گوشت کی بوٹیوں میں کچھ پانی چھوڑ دیتے تھے، پھر اس میں آٹا ملا کے اس کو کھاتے تھے. اس کو خزیرہ کہتے ہیں، جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا. اور آپ کو اطلاع پا کے محلہ والوں میں سے بھی چند آپ علیہ السلام کی جب اطلاع اہل محلہ کو ملی تو ان میں سے کچھ لوگ آ گئے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مالک ابن دخیشن کہاں ہے یا ابن دخشن کہاں ہے؟ انہیں میں سے کسی نے جواب دیا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت ہی نہیں ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے؟ اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہی ہو. اس حدیث شریف میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر آتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جو اسی مضمون کی سابقہ احادیث میں ہے. قال لا الہ الا اللہ حدیث یہ صحیح مسلم کی روایت میں یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بھی ہے.
اور مراد ان دونوں عنوان سے دعوت اسلام کو قبول کرنا ہے۔ یہ مالک ابن دخشن یہ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں بھی شامل تھا۔ تو صحابہ کی غیرت ایمانی نے منافقین کے ساتھ ان کے میل جول کو منافق ہونے پر ہی محمول کیا، غیرت ایمانی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی ہے انہیں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی میں کچھ خامیاں ہوں، کچھ خوبیاں ہوں، تو ہمیں خوبی والا پہلو اور اسلام والا پہلو اس کا نظر میں رکھنا چاہیے، اور اسی کی اس خوبی پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے، زیادہ خرابیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔